بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، منبر رسول میں جلوہ افروز علماء کرام و حفاظ کرام، صدر محفل مولانا مفیض الرحمان صاحب و دیگر ائمہ حضرات، سنی جنتی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ نجم الہدی و اولیاء امتہ و علماء ملتہ بررۃ التقی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق بلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع علم والحلم والحکم، بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بغداد بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالم زنم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر سب جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہم اور آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم لوگ میلاد النبی منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ قسمت سب کو نہیں ہے۔ حافظ و قاری نعیم صاحب، آپ برائے مہربانی اسٹیج میں تشریف لے کر کے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، ہمارے لیے ایک بہترین نعمت ہے، اور نعمت ہی نہیں، نعمتوں کے نعمت ہے، سارے نعمتوں کے نعمت ہے۔ اللہ کے رسول آئے تو ساری کائنات خوشیوں میں جھوم اٹھی۔ میں تو لمبا چوڑا کوئی خطاب نہیں کروں گا، کیونکہ نیلور میں بس رہا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں، روزمرہ پالا پڑتا ہی رہتا ہے نہیں۔ بس دو تین باتوں کو آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنے گفتگو کا اختتام کروں۔ ہم میلاد النبی مناتے ہیں۔ دو چار دن پہلے جو ہے میں ایک فتویٰ کا مطالعہ کر رہا تھا، بہت بڑے دارالعلوم کا فتویٰ تھا، اس میں چند باتیں تھی، انہی میں تین چار باتوں کا جواب میں دے دوں۔ ایک تو یہ کہ میلاد النبی منانا بدعت ہے۔ دوسری بات اس میں یہ تھی، حضور علیہ السلام نے کبھی میلاد نہیں منایا۔ تیسری بات اس میں یہ تھی، صحابہ نے منایا کیا۔ چوتھی بات اس میں یہ تھی، بزرگوں نے منایا کیا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ چار باتیں ہو گئی۔ بس یہ چار باتوں کا جواب دوں اور اختتام پذیر انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، آپ میلاد سمجھے، ہمارے سنی بھولے بھالے سنی ہیں سب،
ہے نا، سن کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن پوچھتے ہمارے امام صاحب، جواب آپ نہیں دیں گے، امام صاحب جواب دیں، آپ پوچھئے نا جی کہ بدعت ہے تو کہاں سے بدعت ہے؟ ہم جب سے یہ مسئلے شروع ہوئے نا، الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے دور سے لے کر آج تک جواب دیتے ہوئے نظر آئے ہیں، ثبوت پیش کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ایک بات سن لینا، کان کھول کر کے سنیو، ہم اہل سنت والجماعت میں جتنی چیزیں رائج ہیں سوائے غیر شرعی کے، غیر شرعی کو ہم نہیں ایکسپٹ کرتے، سارے کے سارے چیزوں کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ بے شک کوئی بھی چیز بغیر شریعت کے نہیں۔ اب بات رہی میلاد النبی منانے کی، کہ سوال یہ آتا ہے کہ میلاد النبی ہے کیا؟ عربی لفظ ہے یہ، میلاد کے معنی پیدائش کا دن، اور نبی کے معنی نبی، تو نبی کے پیدائش کا دن سب کوئی جانتا ہے۔ میں نے کہا جب نبی کے پیدائش کے دن کی بات آئے تو پھر آپ کو بدعت دکھ جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے فنکشن ہوتے، اس میں ایک سوال اور بھی تھا، بولے اکٹھا ہو کر کے کہاں منائے تھے وہ دکھاؤ۔ میں نے کہا ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے اکابر بزرگوں نے ہمارے لیے ایک رسمن میلاد کی محفل قائم کر دیے ہیں، جلوس کے لیے ایک ریلی قائم کر دیے ہیں، ورنہ صحابہ کی زندگی کو اگر اٹھا کر کے دیکھو گے، صحابہ کے طریقے کو اگر اٹھا کر کے دیکھو گے، اگر ایک صحابہ دوسرے سے ملتے تھے تو آپس میں، آج کل ہم اور آپ ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تیسرے کی برائی شروع کر دیتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر زیادہ پولیٹیکلز ہے تو پھر کیا کہتے ہیں پولیٹیکلز کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ نیتا کے، یہ فلانا کی، یہ دھماکہ کی، اور نوجوان نسل اگر شروع ہوتے ہیں تو کوئی ہیرو ہیروئن کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ صحابہ کی زندگی پر، ایک دوسرے ملتے تھے تو کوئی اور باتیں نہیں ہوتی بلکہ نبی کی سیرت پاک، نبی کے میلاد کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، نبی کے میلاد بیان کیے جا رہے تھے۔ جب کبھی بھی ان کی پوری زندگی گویا کہ اس پر گزر گئی کہ جب بھی وہ سانس لیتے تو نبی کی میلاد کرتے ہوئے۔ اب کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی زندگی میں منایا کیا، تو بہت ساری حدیثیں ہیں، وقت دامن گیر ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آپ پر میری ماں باپ قربان ہو جائے، سرکار ذرا بتا تو دیں صحیح کہ آپ پیر کے روز روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اجی ہم اور آپ سال میں ایک بار مناتے ہیں، ہم اور آپ سال میں ایک بار مناتے ہیں، اللہ کے رسول سال میں ایک بار نہیں، مہینے میں ایک بار نہیں، بلکہ ہفتے میں، ہر ہفتے میں، مہینے میں 4 یا 5 ہفتے آتے ہیں، ہر 4-5 ہفتے میں روزہ رکھ کر کے پورے امت مسلمہ کے لیے ایک دلیل پیش کر دیا اور کہہ دیا کہ 14ویں صدی میں، 14ویں صدی کے بعد جب کبھی بھی کوئی دلیل پوچھے تو کہہ دینا کہ اللہ کے رسول نے ہر ہفتے میں میلاد منایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آپ پیر کے روز روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا پیارا جواب سنیں، پیارے نبی کی پیارا جواب سنیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے ابو قتادہ فیہ ولدت، فیہ ولدت، اسی دن میں پیدا کیا گیا تھا، اس لیے جو ہے میں روزہ رکھا کرتا۔ سبحان اللہ، یہی تو میلاد ہے جس کو ہم اور آپ بیٹھ کر کے بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، مل گئی ثبوت؟ بے شک بے اب شک۔ اور آگے چلیں، صحابہ نے منایا کیا؟
میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ سارے صحابہ آپس میں ملتے تھے تو میلاد ہی بیان کرتے تھے، لیکن قربان جائیں سرکار کے سامنے کی بات ہے، بخاری کی روایت، کس کی ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کے محفل ہے، سرکار موجود ہیں، اس میں صدیق اکبر بھی ہوں گے، عمر فاروق بھی ہوں گے، حضرت عثمان بھی ہوں گے، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہوں گے، اور وہ علی جو علم کے شہر کے دروازہ ہے وہ بھی موجود ہیں، اور اکابر اجلہ صحابہ موجود، انہی صحابہ کے بیچ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کی شان پر، آپ کی ذات پر، آپ پر قربان، سرکار کیا آپ کی تعریف میں کچھ اشعار کہوں؟ تو اللہ کے رسول نے اجازت دی، حضرت حسان اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے آپ اشعار کہنے لگتے ہیں، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرّا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ جب بریلی کے تاجدار کی نگاہ پہنچتی ہے پکار اٹھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہی آپ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت زندہ باد، عید میلاد النبی، زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا کی آمد، مرحبا کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ سنیو جواب ملا، کہو گے نا سینہ چورا کر کے، سینہ چورا کر کے میلاد مناؤ جی، انشاءاللہ ہم 1400 سال کے بعد ہم ہی نہیں منا رہے ہیں بلکہ نبی کے ساتھ صحابہ مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، اب اس حدیث میں اور باتیں ہیں، جب حضرت حسان یہ نعت پڑھ رہے تھے اللہ اکبر، اور میلاد پر وہ اشعار کا معنی کیا معلوم ہے؟ ان اشعار کا معنی یہ ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسے حسین، آپ جیسے خوبصورت، اور دیکھتے کیسے جی؟ ہم اور آپ کیا دیکھ سکتے ہیں، صحابہ کیا دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے پورے انبیاء و مرسلین کو دیکھا ہے؟ ان سے جب پوچھا گیا کہ نبی کے طرح کسی کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا میں نے زمین آسمان میں ڈھونڈا، ہر جگہ ڈھونڈ لیا، یا رسول اللہ آپ کا کوئی نہ ثانی ہے نہ سایہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل کہہ رہے ہیں، حضرت حسان اسی کو بیان کر رہے ہیں، آپ جیسے خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتے کیسے؟ کیونکہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہی تو میلاد ہے، نبی کے پیدائش کا ذکر ہے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں صحابہ منائے کیا بھائی؟ صحابہ منائے کیا؟ میں نے کہا صحابہ ہی تو ہے یہ۔ حسان کون ہے؟ وہ صف اول کے صحابی ہے، نبی کے دربار کے نعت گو ہے، نعت خواہ ہے، اور نعت پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے لوگو دیکھو میں میلاد بیان کر رہا ہوں، اے مومنو دیکھو میں میلاد بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب میلاد بیان کر رہے تھے امام بخاری نے روایت کی، کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے، اٹھتے ہیں، اپنے اوپر جو چادر پڑی تھی وہ اتار کر کے حضرت حسان کو پہنا دیتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں اپنے منبر پر سوار کرتے ہیں، سوار کر کے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اے اللہ میں حسان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا، اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دنیا ہی میں اس طرح کا اجر ملتا ہے،
دنیا ہی میں میلاد بنانے والوں کو۔ اچھا لگے ہاتھ اسی سے اور ایک حدیث سنا دوں؟ بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور کہتے ہیں ابو لہب کا نام سنے ہیں نا آپ لوگ، سب سنے، حضور کے چچا تھے، بخاری شریف نے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ابو لہب سرکار کی آمد کی خوشی میں، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اپنے بھتیجے کی خوشی میں سہیبہ کو آزاد کر دی۔ کس کو؟ وہ ان کی لونڈی تھی، باندھی تھی۔ اس دور میں غلام اور باندھی کا رواج چلتا تھا، جیسے کہ آج ہم جانوروں کو خرید لیتے ہیں نا، تو ہمارے اب ہم جیسے چلائیں وہ اس کو چلنا پڑتا، اسی طرح انسانوں کو غلام بنا کر کے بیچ دیا جاتا تھا، چاہے مرد ہو اور عورت ہو۔ مرد ہے تو غلام کہلاتے تھے، عورت ہے تو لونڈی کہلاتی تھی۔ اب اس کے حکم پر چلنا، جو کھانے دے وہ کھانا پڑتا، جو جس طرح رکھے اس طرح رہنا پڑتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اے اسلام تیری عظمت کو سلام، اے اسلام تیری عظمت کو سلام، یہ جو رسم و رواج تھا، اسلام آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قانون پیش کر دیا اور کہہ دیا اے بلال آج سے تو آزاد ہے اور کبھی غلام نہیں ہوگا، اے فلاں تو آج سے آزاد ہے، غلام کبھی نہیں ہوگا۔ اور آزاد کرتے کرتے اس طرح آزاد کر دیا گیا کہ اسلام نے کہا کہ آج کے بعد کسی انسان کو غلام نہیں بنایا جائے گا، کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ سہیبہ کو انہوں نے آزاد کر دی، آزاد کر دی، اور آزاد کرتے ہی کیا ہوا معلوم؟ کیا ہوا کہ وقت گزرا، سرکار کی دشمنی پر ابھرا، اور جس جگہ سرکار اسلام کی دعوت لے کر کے پہنچتے تھے ان کے خلاف جو ہے آواز بلند کرتا تھا، کرتے کرتے اللہ کا اتنا بڑا دشمن ہو گیا کہ اس کے خلاف اللہ نے ایک سورت ہی نازل کیا، جس کو سورہ لہب کہتے ہیں۔ اب اتنا بڑا سڑا ہوا کافر جن کے خلاف قرآن کی، جن کے مذمت میں قرآن کی ایک سورت ہی نازل ہو، بھلا اس کو کوئی بھلائی پہنچ سکتی ہے؟ نہیں نا۔ لیکن اے میلاد تیرے صدقے جاؤں، تیرے صدقے نہ جاؤں کہ ایسے سڑا ہوا کافر کو بھی اس کا اجر مل رہا ہے۔ بخاری میں روایت ہے، کہتے ہیں ابو لہب مر گیا، ان کے خاندان والوں نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا اے ابو لہب اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں تو کوئی بھلائی میرے لیے نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا جاتا ہے، ستایا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن جب پیر کا روز آتا ہے تو میرے اس انگلی میں پانی جاری کر دیا جاتا ہے جس کو چوس کر کے میں ٹھنڈک محسوس کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا ایک سڑا ہوا کافر کو میلاد کا بدلہ مل سکتا ہے، ان کا اجر مل سکتا ہے۔ اور یہ میری بات ہی نہیں ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ایک کافر کو مل سکتا ہے، اے عاشقوں بڑھ چڑھ کر کے میلاد مناؤ۔ اگر تم میلاد مناؤ گے، اگر نبی کی آمد کی خوشی مناؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ۔ اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ دو دلیل مل گیا نا، ہے نا جی؟ جی نبی نے میلاد منا اور صحابہ منا۔ اب میں یہ بتاؤں، کہتے ہیں بزرگان دین نے منایا کیا۔ اب ایک ایسی ذات کے بارے میں دلیل دوں آپ کو، اس ذات کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ہند پاک بر صغیر میں جتنی بھی حدیث روایت ہوئی ہے نا، وہ انہی شخصیتوں کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اور فتوی عالمگیری کا نام سنے ہوں گے آپ لوگ، ان کے مؤلفین میں شامل ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضور سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہم بھی مانتے ہیں اور یہ جو اعتراف کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ ہند پاک میں احادیث انہی سے مروی ہو کر کے بڑی ہے آگے، وہ خاندان سے ہی۔ ان کے والد
حضور سیدنا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ، اور یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے والد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیا تھا، یہ معمول تھا کہ جب بھی میلاد النبی آتا تھا تو میلاد النبی کے موقع پر اچھے سے اچھے کھانا پکا کر کے پکوا کر کے لوگوں کو کھلایا کرتے تھے میلاد کی خوشی میں۔ کس میں؟ سرکار کے آمد کی خوشی میں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک سال ایسا ہوا کہ کچھ آپ کے پاس نہیں رہا، تنگ دستی ہو گئی، اور تنگ دستی کے بنا پر آپ کھانا وانا نہیں پکوا سکے۔ میلاد کا دن آیا، دل بڑا غمگین ہے، کیونکہ ہر سال نبی کی آمد کی خوشی مناتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، خوشی منانے کی ترغیب دیتے تھے، بتاتے تھے لوگوں نبی آئے ہیں، نعمت بن کر کے خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس سال ان کے پاس کچھ نہیں تھا، دولت ہی نہیں تھا کہ وہ کھانا پکوا سکے۔ تو اس سال کیا ہوا، اپنے خادم کو ارشاد فرمایا دیکھو باورچی خانہ میں کچھ ہے کیا؟ خادم گئے اور ٹٹولے، کچھ نہیں ملا، تھوڑا سا چنا ملا۔ چنا جانتے ہیں نا جی؟ بولے اچھا اسی کو لے جاؤ بھون کے لے کے آؤ، بھون کے لے کے آؤ۔ بھون کے لایا گیا، سامنے رکھے، اس پر کچھ درود پڑھے اور کچھ جو ہیں آیتیں پڑھی، پھر اور اس کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد جتنے بھی افراد تھے سب کو بانٹ دیا گیا، وہ خود تناول کیے، سبوں نے کھایا۔ اللہ اکبر۔ اسی رات کیا دیکھتے ہیں، مقدر کا ستارہ چمکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چنا سرکار کے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ ذرا زور سے بولیے، آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں، آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم بولیں گے کہ نہیں بولیں گے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی بھی تھوڑا باقی ہے، پیچھے حضرات نہیں بول رہے ہیں، بولیے، یہی تو بولنے کا موقع ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ علماء کرام، بات سمجھ میں آئی؟ تو حضور سیدنا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میلاد کی خوشی میں وہ چنے جو بانٹے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود، اور وہ دیکھتے ہیں کہ سرکار خوشی خوشی تناول فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا لگاؤ فتویٰ بدعت کا اور کہو ان کو بدعتی۔ اگر آج کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی کے اوپر فتویٰ لگا دے تو کوئی بھی لگا نہیں سکتا، کیونکہ اگر ان کو بدعتی کہہ دو گے تو تمہاری حدیثیں بھی ضعیف ہو جائے گی۔ مانو گے کس کو؟ سنیو تمہارا مقدر کہ تم میلاد مناتے ہو اور مناتے ہو اور مناتے رہو، اور اعلیٰ حضرت نے اسی کو ذہن دیا کہ میلاد مناتے رہے ہیں۔ کون منائے؟ انبیاء۔ اے بولو جی، انبیاء، مرسلین، رسولان اعظام، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وقت حضرت آ چکے ہیں، اب اپنی بات ختم کر دوں۔ انبیاء و مرسلین، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی خود نبی کے آمد کا تذکرہ کیا، قرآن پاک میں موجود ہے۔ انبیاء و مرسلین، اور خود نبی نے نبی کے آمد، خود اللہ نے نبی کے آمد کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہوں میں ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد صحابہ مناتے رہے، تابعین مناتے رہے، تبع تابعین مناتے رہے، ائمہ مجتہدین مناتے رہے، سرکار غوث پاک نے منایا، خواجہ غریب نواز نے منایا، حضور اعلیٰ حضرت نے منایا، اور اعلیٰ حضرت اس
طرح مناتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، ہم آج بھی مناتے ہیں، کل بھی منائیں گے، قیامت میں بھی منائیں گے. کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نرد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں. میں نے جو کچھ عرض معروض کی، میرے بولنے میں سننے میں اگر کوئی قسم کی غلطی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اسے معاف فرما اور ہماری ان کو اسی خواہشوں کو قبول فرما. سب پر یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علیہ. اسماعیل بھائی السلام علیکم.